हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे जो उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम होंगे। सभी सवालों से मुताल्लिक़ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताए जाएंगे जो कि आपके इम्तिहान में काफ़ी कारआमद होंगे। आप इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल आपके सामने कि दीवान ज़ादा किसका दीवान है। देखो, दीवान ज़ादा जो दीवान है ये हातिम का है। अब हातिम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इनका जो पूरा नाम था वो ज़हूरुद्दीन था और हातिम इनका तखल्लुस था। इब्तिदा में ये भी इहाम गोई की तरफ मायल हुए थे, लेकिन जब मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने इहाम गोई के खिलाफ इस्लाह ज़बान की तहरीक शुरू की तो इन्होंने बहुत जल्द इहाम गोई से किनारा कशी करके इस्लाह ज़बान की तहरीक के असर को कबूल कर लिया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इहाम गोई के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ किसने बुलंद की, तो मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने। ठीक है, और मिर्ज़ा मजहर जाने जाना की इस्लाह ज़बान की तहरीक के असर को कबूल करके हातिम ने अपना जो दीवान था पुराना वाला उसको मुस्तरद करके आज सरे नौ अपने कलाम का इंतखाब किया था दीवान ज़ादा के नाम से। और यही आपसे पूछा गया है कि दीवान ज़ादा किसका दीवान है, जिसके दिबाचे में ज़बान और शायरी से मुताल्लिक अपने ख्यालात पेश किए गए हैं, तो ये हातिम का दीवान है। हातिम के कुछ अशार मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, कभी कभार पूछ देता है। हिज्र की ज़िंदगी से मौत भली कि जहाँ सब कहें विसाल हुआ, ख्वाब में थे जब तलक था दिल में दुनिया का ख्याल, खुल गई जब आँख तो देखा कि सब अफसाना था, मुद्दत से ख्वाब में भी नहीं नींद का ख्याल, हैरत में हूँ कि किसका मुझे इंतज़ार है। तो ये सब अशार जो हैं वो हातिम के हैं। अगला सवाल कि वली की दिल्ली आमद के कितने साल बाद उनका दीवान दिल्ली पहुंचा। देखो, 1700 ईस्वी में औरंगजेब के ज़माने में वली दिल्ली आए और 1719 में इनका दीवान दिल्ली आया। कहीं कहीं एनसीईआरटी वगैरह में 1721 भी दिया है। तो अगर हम 1721 को सही माने तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि वली की दिल्ली आमद के 21 साल बाद उनका दीवान दिल्ली आया था। और जब ये वली जब दिल्ली आए तो इनकी मुलाकात किससे हुई थी, सादुल्लाह गुलशन से हुई थी। और सादुल्लाह गुलशन ने ही वली को 2 मुफीद मशवरे दिए थे कि दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो और फ़ारसी में जो मज़ामीन पहले से मौजूद हैं उसको अपनी ज़बान में अदा करो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, नुसरती का आबाई पेशा क्या था। तो गालिब के आबा व अजदाद की तरह नुसरती के आबा व अजदाद भी सिपहगिरी का पेशा अख्तियार किए हुए थे, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नुसरती के बारे में मैं आपको बता दूं, इनका नाम शेख नुसरत था। इनकी तालीम व तरबियत शाही महल में हुई थी, जिससे इनकी शायराना सलाहियतें खूब चमकी और वो अपने दौर के सबसे अहम शायर माने जाते हैं। अली आदिल शाह सानी ने इन्हें मलिकुश शोरा का खिताब दिया था। देखिए, इनकी 3 मसनवियाँ काफ़ी मशहूर हैं। पहली गुलशन इश्क, दूसरी अली नामा और तीसरी तारीख़ इस्कंदरी। अली नामा आदिल शाह की मंजूम सवाने उमरी है। इसमें नुसरती के कसायद भी मौजूद हैं। गुलशन इश्क में अली आदिल शाह के मुख्तलिफ जंगों का जिक्र है। तारीख़ इस्कंदरिया ये भी रज़मिया मसनवी है। इसमें सिकंदर आदिल शाह के इंतकाल पर मरहटों और आदिल शाही फ़ौज के दरमियान लड़ाई का हाल बयान किया गया है। तो 3 मसनवियाँ आपको नुसरती की याद रखनी है। गुलशन इश्क मनोहर और मदमालती के इश्क की दास्तान है, अली नामा रज़मिया मसनवी है और तारीख़ इस्कंदरी भी रज़मिया मसनवी है।
آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اگلا سوال ہے کہ ابتدا میں دکنی مرثیے کس شکل میں لکھے جاتے تھے؟ تو غزل کی شکل میں لکھے جاتے تھے۔ دیکھو اگر مرثیہ کی بات کریں تو اردو کے پہلے مرثیہ نگار اشرف بیابانی کو مانا جاتا ہے، جنہوں نے مثنوی 9 سرہار لکھی تھی، جس کا موضوع واقعات کربلا تھا۔ شمالی ہند میں اگر آئیں تو شمالی ہند کے پہلے مرثیہ نگار روشن علی کو مانا جاتا ہے، جنہوں نے عاشور نامہ لکھا تھا۔ مرثیے کو مسدس کی ہیئت سودا نے عطا کی۔ مرثیے کے اجزاء ترکیبی متعین کیے میر ضمیر نے، اور مرثیے کو معراج کی بلندی پہ پہنچایا میر انیس اور مرزا دبیر نے۔ اور جو جدید مرثیہ کے بانی ہیں وہ کون ہیں؟ جوش ملیح آبادی کو مانا جاتا ہے، جنہوں نے حسین اور انقلاب کے نام سے ایک مرثیہ لکھا تھا، لیکن جوش ملیح آبادی آل احمد رضا کو جدید مرثیہ کا بانی تسلیم کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 113، گلشن ہند یہ کس کا تذکرہ ہے؟ دیکھو گلشن ہند مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے۔ اب اردو کے کچھ اہم تذکرے جو کہ اکثر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جیسے نکات الشعراء ہے، یہ اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے، میر تقی میر نے لکھا تھا 1752 عیسوی میں، جس میں 104 اردو شاعروں کا ذکر ہے۔ فارسی زبان میں لکھا گیا اردو کا پہلا تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ میر تقی میر کے کل کتنے دیوان ہیں؟ تو کل 7 دیوان ہیں، 6 دیوان اردو کا اور 1 دیوان فارسی کا، تو ٹوٹل 7 دیوان میر تقی میر کے ہیں۔ بگڑا شاید مرثیہ گو، اس فقرہ کو شہرت کیوں ملی یا پھر یہ فقرہ کیوں مشہور ہوا؟ تو کیونکہ شعراء حفظ مراتب اور صحت زبان کا خیال نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ فقرہ مشہور ہوا کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو۔ اگلا سوال ہے کہ شعر مکمل کیجیے۔ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، یہاں پہ ناسخ بھرا جائے گا، آپ بے بہرہ جو معتقد میر نہیں، تو یہ غالب کا شعر ہے اور یہ ناسخ یہاں پہ خالی جگہ میں بھرا جائے گا۔ محمد بن تغلق نے دیوگری کو دارالسلطنت بنا کر اس کا نام کیا رکھا؟ دیکھو 1327 ہجری میں محمد بن تغلق نے دلی سے اپنی راجدھانی کو دولت آباد یعنی کہ دیوگری کر دیا، جس کا نیا نام دولت آباد رکھا گیا۔ تو دیوگری کو دارالسلطنت بنا کے اس کا نام دولت آباد رکھا تھا محمد بن تغلق نے۔ آبرو کا پورا نام، تو دیکھیے آبرو کا پورا نام جو ہے وہ نجم الدین عرف شاہ مبارک تھا۔ نجم الدین ان کا پورا نام تھا اور شاہ مبارک ان کی عرفیت تھی۔ گوالیر کے مشہور صوفی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی ایک مختصر مثنوی ہے جو کہ پوچھی جاتی ہے، آرائش معشوق۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے، آرائش معشوق کس کی؟ آبرو کی مثنوی ہے۔ اگلا سوال کہ آب حیات میں اردو کا سعدی کس کو کہا ہے؟ محمد حسین آزاد نے۔ تو آب حیات میں میر تقی میر کو اردو کا سعدی کہا ہے۔ میر تقی میر کو واسوخت کا موجد بھی انہوں نے کہا ہے، اور میر تقی میر کو خدائے سخن نا خدائے سخن ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم، قنوتی شاعر اور شاعر بے دماغ کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ ذوق کی تاریخ وفات، دیکھو ذوق جو ہیں یہ ملک الشعراء تھے بہادر شاہ ظفر کی دربار میں، اور ان کے استاد بھی تھے، معاصرانہ چشمک ان کی ہوا کرتی تھی مرزا غالب سے۔ قصیدہ کے لیے مشہور ہیں، خاقانی ہند کا خطاب ان کو دیا تھا اکبر شاہ ثانی نے۔ ان کا انتقال 1854 عیسوی میں ہوا تھا۔ خان آرزو کس کے شعروں کو حدیث قدسی کہتے تھے؟
تو سودا کے جو اشعار ہیں ان کو خان آرزو حدیث قدسی کہتے تھے۔ سودا اردو قصیدے کا نقاش اول ان کو مصحفی نے کہا تھا، اور یاد رکھیے گا اگر سودا نہ ہوتی تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا فضول ہوتا۔ یہ بھی ان کے بارے میں مشہور قول ہے۔ کس کا ہے؟ امداد امام اثر کا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، شعرائے اردو کے تذکرے۔ یہ اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو سید عبداللہ ہیں شعرائے اردو کے تذکرے کے۔ چراغ کعبہ یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ محسن کاکوروی کی مثنوی ہے۔ چراغ کعبہ، محسن کاکوروی یہ نعتیہ قصیدہ لکھنے کے لیے مشہور ہیں۔ یہ کب پیدا ہوئے؟ 1827 عیسوی میں، اور 1905 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ اب ان کے کارنامے جو ہیں وہ زیادہ تر قصیدوں پہ مبنی ہیں، اور وہ بھی نعتیہ قصیدوں پہ۔ دیکھیے کل 5 نعتیہ قصیدے ان کے کلیات میں ہیں۔ پہلا جو ہے اس کا نام ہے گلدستہ رحمت، جو انہوں نے 16 سال کی عمر میں لکھا تھا۔ دوسرا جو قصیدہ ہے ابیات نعت ہے۔ ابیات نعت محسن نے کرامت علی شہیدی کے اس قصیدے کی زمین پہ لکھا تھا جو اپنے زمانے میں بہت مشہور ہوا تھا۔ تیسرا جو نعتیہ قصیدہ ہے وہ مدیح خیر المرسلین ہے، اور چوتھا جو نعتیہ قصیدہ ہے وہ ہے نظم دل افروز، اور پانچواں ہے انیس اخرات۔ یہ 5 نعتیہ قصیدے بہت زیادہ محسن کے مقبول ہوئے۔ ان تمام نعتیہ قصیدوں میں جو مدیح خیر المرسلین ہے کہ سمت کاسی سے چلا جانب متھرا بادل، یہ جو قصیدہ ہے سب سے زیادہ مقبول ہوا۔ اب ان کی مثنویاں کون کون سی ہیں؟ تو مثنوی صبح تجلی ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہے۔ دوسری ہے مثنوی چراغ کعبہ، اس میں معراج شریف کا بیان ہے۔ تیسری جو مثنوی ہے وہ شفاعت و نجات ہے، اس میں اخروی کامیابی کی تمنا کا اظہار ہے۔ چوتھی مثنوی ان کی ہے فغان محسن، اور 5ویں ہے نگارستان الفت۔ تو 5 ان کے نعتیہ قصیدے اور 5 مثنویاں آپ کو بتا دی گئی۔ امید ہے کہ یہاں سے سوال آئے گا تو آپ غلط نہیں کریں گے۔ چلو ان کے بارے میں کچھ خیالات بھی ہیں، PDF میں آپ کو ٹیلی گرام پہ پرووائڈ کرا دوں گا، خود سے پڑھیے گا۔ دیکھیے سید سجاد عابد، جسے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے شیعہ لوگ جانتے ہیں، اور شیعوں کے یہ چوتھے امام ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کے کیا تھے؟ تو یہ بڑے صاحبزادے تھے، ٹھیک ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام یعنی سید سجاد عابد بیمار، تو یہ بڑے صاحبزادے تھے امام حسین علیہ السلام کے۔ اگلا سوال ہے کہ صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ، خوں برستا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ۔ تو یہاں پہ مانی اور بہزاد کون ہیں؟ تو یہ مانی اور بہزاد نامور نقاش ہیں، جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انیس نے اپنا یہ مصرع کہا ہے کہ صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ، خوں برستا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ۔ تو یہ جو دونوں مصرے ہیں وہ نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، جو میرانیز کا مشہور مرثیہ ہے، اس سے لیے گئے ہیں۔ ادب اور زندگی، یہ کس کی کتاب ہے؟ مجنوں گورکھپوری کی۔ مجنوں گورکھپوری کی اور کچھ اہم تصانیف کون کون سی ہیں؟ جیسے نکوس و افکار ہے، نکات مجنوں ہے، تنقیدی حاشیے ہے، تاریخ جمالیات ہے، ادب اور زندگی ہے، غالب شخص اور شاعر ہے، شعر و غزل اور غزل سرا ہے۔ یہ سب ان کی کچھ اہم تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ خواب و خیال ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مجنوں کے افسانے، سر نوشت، گوسوار شباب اور گردش، یہ سبھی ان کی اہم تصانیف ہیں۔ تو مجنوں گورکھپوری کی کچھ اہم تصانیف آپ نے جان لی۔ آج کے لیے اتنا ہی بس۔
انشاءاللہ ملیں گے اگلی کلاس میں. آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ.